منصب دیا ہے، ایک محنت دی ہے، اس محنت، اس منصب، اس کام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ نبیوں کو دیتا تھا اور کسی کو نہیں دیتا تھا، ان کے بعد ہمیں ملا ہے۔ اس منصب اور محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری دنیا کی امتوں پر فضیلت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی۔ وہ منصب ہے کیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ آیت اس امت کی شان میں اتنی بلند و بالا ہے کہ کنتم خیر امتن کی آیت بھی اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ ہمارے تبلیغ والوں کو تو ایک ہی یاد ہے نا، اسی کا ہی رٹا لگا رہے ہیں۔ میں ایک اور آیت بتانے لگا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میں نے تمہیں درمیان کی امت بنایا، درمیان کی امت بنایا تاکہ تم گواہی دو، تم گواہی دو لوگوں کے سامنے، اور میرا رسول گواہی دے تمہارے حق میں۔ ترجمے میں کچھ بات نظر نہیں آ رہی کہ اس میں ہماری فضیلت کیا بیان ہوئی ہے۔ امتن وسط، درمیان میں، درمیان میں، درمیان میں کیسے؟ یہ زمین ایک چکی کا پارٹ ہے، آسمان چکی کا دوسرا پارٹ ہے، اس کے درمیان، چکی کے درمیان ایک کلی ہوتی ہے جس کے گرد چکی گھومتی ہے، چاہے وہ ہاتھ کی چکی ہو، چاہے وہ پرانے بیلوں والی چکی ہمارے گاؤں میں ہوتی تھی، وہ گاؤں میں بیل چلتے تھے، وہ چکی گھماتے تھے، آہستہ آہستہ آٹا نکلتا تھا، چاہے وہ مشین والی چکی ہو، اور چاہے وہ بہت بڑا پاور پلانٹ کا جنریٹر ہو، وہ بھی جب گھومتا ہے تو ایک کلی کے گرد گھومتا ہے۔ وہ کلی اس سائنسی دور میں بھی اپنی افادیت کو کم نہیں کر سکی، اس کی طاقت اسی طرح بحال ہے جب تک وہ درمیان کا کیل کھڑا ہوا ہے۔ جنریٹر گھومے گا، جدید چکی گھومے گی، پرانی چکی گھومے گی، ہاتھ کی چکی گھومے گی، جب یہ بیچ کا کیل ہٹ جائے گا، ٹیڑھا ہو جائے، گر جائے، ٹوٹ جائے تو بالکل ختم، چل ہی نہیں سکتی، ٹیڑھا ہو جائے تو پھر اس کی گردش غلط ہو جائے گی، چکی کے پارٹوں کی گردش غلط ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے امتن وسطا، امتن وسطا، اے میرے محبوب کی امت، تم زمین آسمان کی چکی کے دو پارٹ کے درمیان کا کیل ہو، تمہارے تو فعل زمین آسمان کی گردش اور اس کے پارٹ اور یہ چکی صحیح حرکت کر رہے ہیں۔ جس دن تم یوں ہو جاؤ گے تو ان کی گردش غلط ہو جائے گی، پھر وہ ہوگا جو تمہیں نظر آ رہا ہے، نفرتیں، عداوتیں، ظلم، قتل و غارت، رشوتیں، شراب، سود، زنا، ڈاکے، چوریاں۔ یہ اس لیے کہ تم اپنی جگہ سے ٹیڑھے ہو گئے ہو، اپنی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہو، اور جس دن تم ہٹ جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، تم رہو گے نہیں، تم رہو گے نہیں۔ جب وہ کلی نکلتی ہے تو دونوں چکی کے پارٹ ایک دوسرے اوپر یوں گر جاتے ہیں، ایسے آپس میں مل جاتے ہیں۔ جس دن اے میرے محبوب کی امت تم دنیا سے مٹ جاؤ گے اور مر جاؤ گے تو زمین آسمان یوں ایک دوسرے کے اوپر گریں گے، اور ساری کائنات اذا الشمس کبرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ یہ جو القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هل أتاك حديث الغاشية۔ یہ خوفناک جو قیامت ہے، اور اس کے بارے میں جیسے قرآن ایک دم لہجہ ہیبت ناک بنا کے بات کرتا ہے، یہ قیامت آئے گی، زمین پھٹی، آسمان ٹوٹا، ستارے جھڑے، سورج بے نور، چاند کے ٹکڑے، دریاؤں میں آگ، پہاڑ ریزہ ریزہ، پہاڑ روئی کے گالے، انسان پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح، زمین پھٹی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پہاڑ روئی بن گئے، انسان پروانے بن گئے، پتنگے بن گئے، آسمان بکھر گیا، فرشتے مر گئے، زمین ٹوٹ گئی، آسمان ٹوٹ گیا، جبریل مر گیا، میکائیل مر گیا، اسرائیل مر گیا، اسرافیل مر گیا، عرش کے فرشتے مر گئے،
کائنات زیر و زبر ہو گئی، تہ و بالا ہو گئی. ہوا کیا درمیان کا کیل اکھڑ کے باہر جا گرا تو دونوں پارٹ آپس میں ملے، ہر چیز کو پیس کے رکھ دیا. اے میرے حبیب کی امت، تمہاری تو فعل زمین آسمان کھڑا ہے، جس دن تم مر جاؤ گے میں قیامت کا ڈنکا بجا دوں گا. مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.